جو یکدم ہی مجھ پہ فدا ہو گئی ہے وہ جانے کہاں پہ دفع ہو گئی ہے. یہ تو پھر آپ کی خوش فہمی یا غلط فہمی تھی نا. وہ کھا کھا کے پائے نیاری و برگر بتاؤں میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. جو کالج میں تھی ایک مانو سی بلی وہ مانو سی بلی بلا ہو گئی ہے. آپ نے سوشل میڈیا کی پاور کا بھی آپ نے بتایا کہ جی سوشل میڈیا تو ہے پاورفل. سوشل میڈیا کی پاور ایسے ہی ہے جیسے گھر میں آپ کی بیگم کی پاور. بیگم کی پاور. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سوشل میڈیا کی پاور کتنا طاقتور ہے. اچھا آپ کیوں ابھی تک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہم آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے؟ کیونکہ آج کل تو سب لوگ لگا رہے ہیں. ہاں یعنی وہ لوگ لگا رہے ہیں, دوست لگا رہے ہیں, ان کی محبت ہے وہ لگاتے ہیں. میں خود فیس بک ہے میرا, انسٹا بھی ہے, یوٹیوب پہ اتنا کوئی ورک نہیں. یعنی آپ کا جو پرسنل وہ آپ وہ ویڈیوز وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں نا جو آپ ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنا جو پرسنل آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, سناتے ہیں, میں وہ پوائنٹ آف ویو پوچھ رہی ہوں. اس کے لیے ٹائم نہیں ہے یا پھر ابھی کچھ ٹائم بھی نہیں ہے, کچھ اب بھی میں نے یہ آپ کا پلیٹ فارم دیکھ کر تو اب مجھے ہوا ہے کہ موٹیویٹ ہو گئے آپ. چلے تو اب انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل. سنا کیا رہے ہیں ہم سنا کھری کے علاوہ؟ ہاں نہیں ہم تو آپ کو کچھ اچھی چیزیں سنائیں گے کہ جو یکدم ہی مجھ پہ فدا ہو گئی ہے. سڈنلی. کیا بات ہے. جو یکدم ہی مجھ پہ فدا ہو گئی ہے وہ جانے کہاں پہ دفع ہو گئی ہے. یہ تو پھر آپ کی خوش فہمی یا غلط فہمی تھی نا. نہیں بس یہ خوش فہمیاں رہتی ہیں اکثر. جو یکدم ہی مجھ پہ فدا ہو گئی ہے وہ جانے کہاں پہ دفع ہو گئی ہے. کیا بات ہے. وہ کھا کھا کے پائے نیاری و برگر بتاؤں میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. یہ ذرا ڈائٹنگ کے لیے بھی ہے. وہ کھا کھا کے پائے نیاری و برگر بتاؤں میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. جو کالج میں تھی ایک مانو سی بلی وہ مانو سی بلی بلا ہو گئی ہے. خواتین کس حد تک ہیں شعر و شاعری میں؟ سنجیدہ شاعری میں تو میں دیکھتی ہوں لیکن مزاح میں مجھے بہت کم نظر آئی ہیں. اس کی کوئی خاص ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے شاعری میں بھی کم ہی ہیں. ہمارے ماحول میں ظاہری بات ہے عورت کو ہر فیلڈ میں عورت کم ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہری ایجوکیشن میں بھی اب بڑی اچھی بات ہے کہ ایجوکیشن میں جو خواتین ہیں بچیوں کو پڑھانے کا ٹرینڈ ایک بنا ہے. اور ایجوکیشن میں تو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے ہی پروموشن ملتی ہے, پروموٹ کرتے ہیں ہم خواتین کے چلو ٹیچر بن جاؤ. ہاں لیکن اب تو بینکنگ میں بھی ملٹی نیشنل کمپنیز میں آپ میڈیا میں دیکھیں بالکل ایسا ہی. تو ابھی شاعری میں مزاح کا جو ہے اس میں واقعی آپ کی بات ہے یہ تو ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں, لیکن سامنے اس طرح نہیں ہے سوشل میڈیا وغیرہ پہ. ایک تو مزاح کے شاعر بھی بہت کم ہیں, یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. مزاحیہ نثر کے لوگ بھی بہت کم ہیں اور کم ہو گئے ہیں. تو یہ فیلڈ ذرا اصل میں اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے اور تو لیکن فیلڈ تو سنجیدہ شاعری اگر اچھا شعر ہو وہ چاہے سنجیدہ ہو چاہے مزاح کا ہو, بالکل ایسا وہ دونوں فیلڈ ہی ڈیفیکلٹ ہوں گے. تو اب میں اس میں کچھ آپ نے یکدم مشکل سوال کر دیا میں نے کیا یکدم کویسچن کیا ہے کہ میں اس پہ سوچ رہا ہوں کہ مزاح میں کیوں نہیں ہے. ہاں دیکھیں ذرا میں نے آپ کو بھی سوچنے میں مجبور کر دیا ہے. تو ویسے سنجیدہ شاعری میں بھی کم ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سنجیدہ شاعری میں بھی اور زیادہ سے زیادہ خواتین آئیں اور بلکہ اور مزاح میں تو بہت ہی ضرورت ہے کہ اس طرف بھی آئیں. ہاں اب وہ جو آپ دل میں سوچ رہے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں خواتین نہیں آپ کے اگینسٹ ہوتی نہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا میرا خیال ہے بہت سے موضوعات ہیں وہ مردوں کے حوالے سے کہہ سکتی ہیں. ان کی خوبصورتی پہ ہم بھی ان کی خوبصورتی پہ بات کرتے ہیں تو ہماری خوبصورتی پہ بات کر سکتی ہیں, ہمیں لگا سکتی ہیں کہ یعنی یہ موٹے ہو گئے ہیں. اچھا موٹا ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. رنگ پہ نہیں شاعری کرنی چاہیے, کسی پہ کاسٹ پہ نہیں شاعری. ظاہری بات ہے کسی کی ذات پہ. تو موٹا ہونا تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. آپ سارا دیکھیں خود خواتین ڈیلی مارننگ شو میں آتی ہیں کہ آپ یہ نہ کھائیں تو آپ موٹی ہو جائیں گی. تو اب اگر ہم کہہ دیں کہ موٹا یعنی اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی کچھ باؤنڈریز بھی سیٹ کی ہوئی ہیں کہ مجھے ہونی چاہیے. اچھا تو دیکھیں
اب میں بالوں پہ بھی ایک میرا شعر ہے، تو بال تو مردوں کے جاتے ہیں زیادہ تر، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ خود میرے بھی کوئی اتنے زیادہ بال نہیں ہے، یہ بال بچے ہوئے ہیں۔ تو کسی کے طنز نہیں کرنا چاہیے، میرا خیال ہے طنز نہیں ہونا چاہیے کسی کی ذات پہ جس سے وہ ہرٹ ہو، خاص طور پہ ہم کسی کے فیس پہ کہ آپ کا چہرہ ایسے ہے یا ویسے ہے یا تم ایسے لگ رہے ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ فیوریٹ چیز ہے کہ اس کی ناک موٹی ہے، وہ کالا ہے، وہ ایسا ہے، روٹین میں بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو کچھ بھی کہہ دینا ہمارے لیے تو دیکھیں جو چیز وہ کور کر سکتا ہے نا اس پہ تو ہو سکتی ہے بات، یا کوئی نارمل جیسے کوئی موٹا ہے یا اب کسی کے قد پہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ قد پہ کیسے جوک کر سکتے ہیں، مزاح نہیں کر سکتے، یہ والی چیزیں آپ کسی کی ڈریس پہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے ڈریس پہ کر سکتا ہوں مذاق، پھر کیا آپ کل اس کو چینج کر لیں گی، ظاہری بات ہے، میں اپنے یا کسی دوست کے ڈریسز پہ ہم مذاق کرتے بھی ہیں کہ کیا پہنا ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، ساری بات ہے ہم ایسے مذاق کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ تو اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کوئی ایسا پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ جس سے وہ جو چینج نہ کر سکتا ہو وہ ذرا بری بات سمجھتے ہیں۔ مزاح میں آپ نے خواتین تو کہا کہ بہت ہی کم ہے اور ان کو آنا چاہیے، اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ مزاح نگار جو ہمارے میل ہیں وہ بھی بہت کم ہیں۔ ہاں وہ بہت زیادہ۔ ریزن کیا سمجھتے، کیا ہے، کیوں ہے ایسا؟ اس میں بھی کچھ شاید میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اتنا خاص۔ میرا خیال ہے کہ مزاح کی جو فیلڈ ہے، سنجیدہ شاعر بھی جو ہے وہ بھی آپ میں نے جیسے کہا نا کہ اچھے لکھنے والے جو ہیں وہ منظر عام پر کم ہی ہیں، اسی طرح اچھا مزاح لکھنے والے بھی منظر عام پر کم ہی ہیں۔ اچھا لکھنے کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ہی ضروری ہے۔ ہم تو میں کرائے پہ کتابیں لے کر پڑھتا رہا اپنی کالج کے زمانے میں۔ اصل میں پڑھنا آپ تبھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں یا ادیب ہوتے ہیں، تو مجھے اتنا شوق تھا کہ جو کتاب میں لے کر آتا تھا پسند آ گئی تو وہ رات ساری جب تک ختم نہیں ہونی تو تب تک نیند نہیں آتی، ختم کر کے سوتے تھے۔ موٹیویشن کس سے رہی، انسپائر کس سے ہوئے پڑھ کے؟ بہت سارے شعراء کرام سے، مطلب سنجیدہ شاعری میں غالب سے، میر سے، اقبال سے، فیض سے، احمد فراز صاحب سے، اور جون صاحب سے، اور اسی طرح جو مزاحیہ شاعری میں انور مسعود صاحب سے، کیا بات، زاہد فخری صاحب سے، خالد مسعود صاحب سے، دلاور فگار صاحب، سمیر جعفری صاحب، مزاحیہ نثر کا بھی بتاتا چلوں، اب آپ نے کویشچن پوچھ لیا، مشتاق احمد یوسفی صاحب، پطرس بخاری، آج کل گل نخیز اختر، تو اس طرح ابن انشا صاحب جو نام ذہن میں آ رہے ہیں۔ اب ایک ریزن مجھے جو سمجھ آئی ہے یہ بھی ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، شاید اسی لیے لکھنے والے بھی۔ ظاہری بات ہے، پڑھنا اصل میں نا لوگ پڑھنا جو جس طرف ایک ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جس طرف ایک چیز چل پڑتی نا ہم اس طرف ہی لگ جاتے ہیں، ہجوم کی طرح لگ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے وہ مزاحیہ نثر یا مزاحیہ شاعری کی بات کی، تو اس کا دور تھوڑا سا وہ مزاحیہ نثر میں بھی نا لوگ کم ہوئے، اپنے جو ہیں بٹ صاحب، اپنے گل نخیز صاحب ہیں جیسے، پھر عطاء اللہ قاسمی صاحب ابھی اسی دور میں آئے، تو اس کے بعد بھی ہمیں مزاحیہ نثر میں بھی نام بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ جو سب کچھ ہے وہ ڈرامہ لکھا جا رہا ہے تو ہر کوئی ڈرامے کی طرف ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں افسانے میں بھی کم ہے، اور سفر نامے میں تو بالکل ہی ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہی بات ہے۔ اسی طرح مزاحیہ شاعری میں بھی اور مزاحیہ نثر میں بھی لوگ کم ہیں، لیکن مزاحیہ شاعری میں اب ویسے لوگ آ رہے ہیں اس طرف، لیکن مزاحیہ نثر میں کم ہے۔